جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر سے۔ سیاست جو ہے اس کے اندر ایک نفرت کا جو ماحول ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے خون میں شامل ہو چکا ہے۔ یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہنے والا بیٹا جو ہے وہ اگر کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور باپ کسی اور پارٹی کو، تو وہ دونوں آپس میں اس طرح لڑتے ہیں کہ خدا نخواستہ رشتوں کے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ عالم اس وقت پاکستان کے اندر بن چکا ہوا ہے۔ اب وہ نفرت کے حوالے سے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے یہ نیوز آئی کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اس پارٹی کا جھنڈا مت لگاؤ، بیٹا باز نہیں آیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ مطلب بالکل بھی لوگوں کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ کہیں کہ وہ تو عام لوگ ہیں، وہ تو ان پڑھ ہیں، وہ تو گنوار ہیں، وہ تو جاہل ہیں، تو آپ کی جو اینکرز ہیں یہ کیا ہیں؟ وہ جاہل نہیں ہیں۔ اب آپ سب سے بڑے اینکر کی مثال لیجئے جو کہتے ہیں کہ وہ 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں۔ میں نام لے رہی ہوں جی حامد میر صاحب کا، کہ جب اسحاق ڈار آتے ہیں، آپ کسی کو اپنے گھر پہ جب انوائٹ کرتے ہو نا، تو اگر وہ بدکار شخص بھی ہو نا تو آپ اس کو عزت کرتے ہو، اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہو، اس کو عزت کی جگہ پہ بٹھاتے ہو، اس کو کھانا کھلاتے ہو۔ اب ایک بندے کو آپ انوائٹ کر رہے ہو، وہ آپ کے پروگرام میں آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ توبہ استغفار یہ درود شریف پڑھ کے اب جھوٹ بولے گا، اور جان بوجھ کر، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے سالوں کی صحافت کے تجربے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمیں لگے ہوئے جو مائکس ہوتے ہیں وہ کس حد تک سینسٹیو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو ہماری سانس کی جو، اگر ہم زور سے سانس لیں تو سانس کی جو آواز ہے وہ تو اس کو بھی کیپچر کر لیتا ہے۔ یہ ساری جو لابنگ کی گئی، یہ جو میڈیا کو مینج کیا گیا، اب اس کے چلتے زہر اس حد تک پھیل گیا ہے کہ حامد میر جو تھے انہوں نے یہ تمام حرکات و سکنات تو کر لیں، بدتمیزیاں کر لیں۔ 8 فروری کو انہوں نے غلط ریزلٹس جو ہیں یعنی کہ اناؤنس کرنا شروع کر دیے۔ ابھی 5% ریزلٹس آئے تھے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر لی۔ پھر مبینہ طور پہ یہ باتیں بھی آئیں کہ جی جو ملک ریاض ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے میڈیا کو مینج کر لیا ہے، پی ٹی آئی والوں کو 180 سیٹیں مل جائیں گی۔ یہ سارا کیوس انہوں نے کریٹ کیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اگر ہم یہ اتنا بڑا فساد کریٹ کر رہے ہیں تو لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، لڑیں گے، مریں گے، کھپیں گے۔ مگر حامد میر کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ان کو لگا کہ جناب یہ تو صرف یوتھیوں کی ثوابدید ہے، عمران داروں کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں یہ تو ہے ہی نہیں ہے نہیں ہے سے مراد کے سوشل میڈیا پہ تو ہے ہی نہیں، ان کو کون آئے گا میری ٹرولنگ کرے گا۔ اب ہوا کیا کہ جو والنٹریلی کام کر رہے تھے انہوں نے حامد میر کی وہ آتما رولی کہ اس کے بعد اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ حامد میر کو نون لیگ کے لوگوں کو، کچھ وزراء کو، کچھ رہنماؤں کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ اللہ دا واسطہ جے میری جان چھڑا دو اور میرے حق میں بیان دے دو۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ خواجہ سعد رفیق آئے اور خواجہ سعد رفیق نے آ کے حامد میر کے حق میں جو ہے وہ ایک بیان دے دیا، اور حامد میر کے حق میں نہ صرف بیان دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، ہم نے تمیز سے بات کرنی ہے۔ اور حامد میر کے بارے میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ جو والنٹریلی لوگ آ کر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان سے نون لیگ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جس کے بعد جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کا دل تو بڑا دکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق نہ وے نہ ہن نہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں اب کی بار ماننی، ہم نے یہ جو بدتمیزی کا کلچر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد حامد میر جو ہیں ان کی بس ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حامد میر کی بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے اتفاق میڈیکل کالج کے اندر جو جا کے انہوں نے اسپیچ ڈیلیور کی، اس اسپیچ کو ڈیلیور کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا چاہیے، ہمیں تمیز کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ لیڈر تو آپ ہمارے ہیں، لیکن نہ بھائی نہ، ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ پھر وہ یہ جو حامد میر جیسے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ گھبرا گئے، ان کی تو بس ہو گئی کہ اوہو ہم نے اب کی بار پنگا کیسے لیا ہے۔ لیکن میں نے پٹواریوں کا ایک نیا روپ دیکھا، ایک ایسا روپ دیکھا جو بہت ہی زیادہ اگریسو تھا، ایک ایسا روپ دیکھا جس میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں ان کی مجھے جھلک نظر آئی، لیکن ان سے بھی بڑھ کر نظر آئی کیونکہ انہوں نے جو ٹرینڈز بنائے وہ بہت ہی آگے تک بن گئے۔ لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ ماں بہن ایک کرنے میں، بدتمیزی کرنے میں جو عمران داروں کا ثانی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، معاملہ اس طرح سے آگے بڑھ گیا کہ ایک خاتون ہے جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، انہوں نے جناب جی ایک بھارتی فلم ہے جی ڈائمنڈ مارکیٹ کے نام سے، جو پاکستانی ڈائمنڈ مارکیٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ایک فلم بنائی ہے سنجے لیلا بھنسالی نے۔ اس خاتون نے کیا حرکت کی کہ اس فلم کی جو ہیروئنز کے چہرے تھے ان کو فوٹو شاپ کر کے مریم نواز، مریم اورنگزیب اور باقیوں کے چہرے وہاں پر لگا دیے۔ اور صرف یہیں تک نہیں رکی، یہ خاتون جو ہے یہ انتہائی بدتمیزی کرنا شروع ہو گئی، اس نے گندے گندے قسم کے ٹویٹس کرنا شروع کیے جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی پٹواری تھے نا
یہ پھر سے سپر چارج ہو گئے. انہوں نے کہا جی اس خاتون کی تو ایسی کی تیسی، اسے ہم اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گے. اب جناب انہوں نے اس خاتون کی بھی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی، اس کے گھر کا پتہ لگوا لیا، اس کی یونیورسٹی کا پتہ لگوا لیا، اس کے کام کاج کی جگہ کا پتہ لگوا لیا، لوگوں کو سوشل میڈیا پر انگیج کر لیا، کہا اس کو رپورٹ کریں. یہ خاتون کے اوپر پھر اثر یہ ہوا کہ یہ بھاگ گئی اور اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے ہی بھاگ گئی. تو وہاں سے جو پٹواری ہیں ان کو زیادہ سکون ملا، انہیں لگا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو جیسی چپیڑ مارے اس کو ویسا ہی تھپڑ جب ماریں تو اس کو اثر ہوتا ہے. یہ جو خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں نا کہ عزت سے جواب دو، سامنے والا آپ کا منہ جو ہے تھپڑوں سے لال بھی کر دے تو پھر بھی اس کو عزت سے جواب دو، یہ چیز اب نہیں چلے گی. اب لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اور اس چیز میں آ گئے، لیکن ان کو دکھ بھی تھا کہ دوسری طرف جو ہے آپ دیکھو کہ اگر پی ٹی آئی کی کامیابی یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جتنی زیادہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ وہاں پہ اتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے. اب جو شیر افضل مروت ہیں ان کی کیا کارکردگی تھی، صرف اتنی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وڑ گیا اور وہ مشہور ہو گئے، وہ پارٹی کے اندر بھی آ گئے، وہ ان بھی ہو گئے، وہ شاہ زیب خان زدہ کے شو میں بھی جا کر بیٹھ گئے. بیرسٹر گوہر جیسے جو لوگ ہیں جو ذرا تمیز سے بات کرتے ہیں، جو طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں پھر کیا کیا جاتا ہے، ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ خان صاحب ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اب جناب ایک اور خاتون جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، انہوں نے تو بدتمیزی کے تمام ریکارڈ پورے کیے اور نام ہے جی ان کا خولا چودھری. اب یہ خولا چودھری صاحبہ جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ جو خاتون ہے نا خولا چودھری، انہوں نے بدتمیزی کی ایک نئی تاریخ رقم کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن بدتمیزی کرنا تو کسی کا حق نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ایک شخص تھا، وہ فرد نام کا، جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سید اور حافظ کہہ رہا تھا، اسے جو مریم نواز کے بارے میں اتنا گندے الفاظ بولے تھے، ان کے لیے بھی جو پٹواری تھے، جو والنٹیئرز تھے، جن کا مریم نواز کی پارٹی سے دور دور تک ان کے وہ پے رول پہ نہیں تھے. عمران خان کے دور میں تو یہ تھا نا کہ وہ سب کو پیسے پے کیا کرتے تھے، یہ تو بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی بدتمیزی کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن وہی بات کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ ان کے حلقے سے جو جیتے تھے ان کا کیا نام تھا جی، لطیف کھوسا. اب لطیف کھوسا کو جب انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے ہیں تو بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنے کے بجائے الٹا لطیف کھوسا نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ یہ تو مجھے دکھاوے کے لیے مبارکباد دے رہا ہے. تو لطیف کھوسا وہ انکل ہیں جو کہیں پہ بھی آنٹیاں دیکھتے ہیں تو ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن شاید خواجہ سعد رفیق کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پتہ نہیں کیوں جو نون لیگ ہے وہ ابھی تک اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، اور کیوں نون لیگ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب تک وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سڑکیں بنا کے کامیاب ہو جائیں گے، سڑکیں بنا کر اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج تک جتنے سڑکیں اور پل انہوں نے بنائے ہیں، اگر ان کے جو تعمیری پروجیکٹس ہیں ان کو نکال دیا جائے تو پاکستان پیچھے کھنڈر بچتا ہے. پھر اتنا کام کرنے کے باوجود بھی کیوں یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے دور کے مطابق ان کو ڈھلنا پڑے گا، ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ خاتون کیا کرتی ہے جی، یہ خولا چودھری کیا کرتی ہے، عطا تارڑ کی تصویر جو ہے نا اس کو ایک بندر کی تصویر کے ساتھ اللہ معاف کرے کے لگا دیتی ہے. شاید یہ خاتون یہ بھول جاتی ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو نا، ایک انگلی، تو آپ بھول جاتے ہو کہ جو باقی کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنی طرف ہوتی ہیں. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ بھول گئی کہ اگر یہ کسی کے لیڈر کو یا کسی کے جو ہے بیٹے کو، بھائی کو اس طرح سے ٹارگٹ کرے گی تو کیا جو اس کے لیڈر ہے ان کو پھر کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو خواجہ سعد رفیق نے کہا نا کہ نہیں نہیں کوئی بدتمیزی کرتا آپ نے جواب نہیں دینا. لیکن اب اس خاتون نے جب یہ حرکت کی تو اس کے بعد جو جتنے بھی والنٹیئر لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا نہ وہی نہ ہونا سی تینوں چھڑنا نہیں. لوگوں نے اس کی بھی ساری پروفائل نکال لی، اس کے پیچھے بھی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی، اور جناب پھر انہوں نے جو تصویریں لگانا شروع کی وہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا، پھر وہ جو خاتون تھی جو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگی تھی، لوگوں نے اس کی بھی تصاویر نکال لی، ذرا یہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں. پھر لوگوں نے لکھا کہ سبحان اللہ کیا آپ کے چہرے پر نور ہے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے چہرے کو کبھی برا مت کہو، میں نے اپنی شباہت پہ انسان کو بنایا. لیکن اب انسان ہی انسان کا بچہ نہ رہے، انسان ہی انسان کے پتروں والی حرکتیں نہ کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو خاتون ہے نا جی، ان کا نام ہے جی امینہ زبیر. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وہ لکھتی ہیں کہ ایک طرف مریم نواز کی پکچر ہے، ایک طرف جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی پکچر ہے، اور اوپر لکھتی ہیں ہارپک، اور رائٹ سائڈ پہ لکھتی ہیں نیلا فرش کے لیے اور کموڈ کے لیے لال. مطلب تیزاب کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تشبیہ دے دیتی ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ آج کل بڑے ہی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں.
انہوں نے یہ جو آنٹی ہیں نا، ان کے رخ انور کی جو ہے نا تصویریں نکال کے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ان کے لیے نیلا، ان کے لیے لال، آپ کے لیے کالا، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ تو گریس سے بھی نہیں اتریں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو چاہے باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، چاہے وہ ہاؤس وائفز ہیں، چاہے وہ نوکریاں کرتی ہیں، مطلب ان کی اتنی گندی لینگویج، اور وہ اکاؤنٹس بنا کے اپنے نام چینج کر کے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ دوسروں کی گندی قسم کی ٹرولنگ کر کے وہ خود بچ جائیں گی، تو اب وہ وقت جو ہے وہ چلا گیا۔ اب دیکھیں لوگوں نے ان کے کچے چٹھے بھی نکال لیے، ان کی تصاویر بھی نکال لی، ان کو ٹرول بھی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ ٹرولنگ کا سلسلہ یہاں تک شروع ہو گیا کہ یہ جو خاتون ہے جن کا چہرہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا، انہوں نے جو یہ گنگو بائی کے ساتھ جو ہے نا مریم نواز کو جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا تصاویر۔ اور گنگو بائی جو ہے وہ بھارت کی ایک فلم ہے، اس کے اندر جو ہے گنگو بائی کا جو ایک سٹائل تھا کہ وہ اس طرح سے کرتی تھی، تو مریم نواز کی تصویر کو اس کے ساتھ جوڑ کر گنگو بائی کا جو ہے وہاں پر ان کو ٹائٹل دے دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے پھر وہاں پر عمران خان کی جو ہے وہ ہجڑوں کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں اور ان کی سملیرٹیز ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تو مطلب آپ سوچئے کہ معاملات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہ کب سے اور کس زمانے سے کہنا شروع ہوئے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ پلیز آپ تنقید کیجئے، مگر کسی کے اوپر اس حد تک اٹیک مت کیجئے کہ وہ آگ آپ تک پہنچ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کا سانحہ کرانے کے باوجود بھی اس آگ کو نہیں بھولے، اور اب وہ آگ جو ہے ان کے اپنے گھروں کو جب لپیٹ میں لے رہی ہے، تو حامد میر جیسے لوگ جو ہیں وہ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اب ہماری ان سے جان چھڑا دیں۔ بلکہ حامد میر نے تو یہاں تک ٹویٹ کیا کہ پی ایم ایل این نے میرے اوپر جو ہیں وہ پٹواری چھوڑ دیے ہیں، میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں، یعنی جیسے کہ کوئی کتوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کو آخر کار ریکویسٹ کس سے کرنی پڑی؟ خواجہ سعد رفیق سے۔ لیکن لوگ تھوڑے سے ڈسہارٹ ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حافظ فرت نام کا شخص تھا جس نے ابھی ایک دن پہلے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر مریم نواز کے بارے میں ایک گندی غلیظ لینگویج بولی، تو ٹھیک اسمبلی کے اجلاس کے بعد وہ شخص نون لیگ کے جتنے بھی رہنما تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے خوش گپیوں میں مصروف تھا، سب نے اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر یہ سارے بعد میں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر عوام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ عوام کو پھر کیا پڑی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لڑیں؟ بہرحال اسی نفرت کی آگ نے جلایا ایک اور گھر کو، ایک اور شخصیت کو۔ میں بات کر رہی ہوں طاہر انجم صاحب کی، جو کہ ایک کمیڈین ہیں اور نون لیگ کو بہت ہی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے اس حد تک بدلہ لیا گیا کہ ان کی گاڑی کے اوپر نہ صرف چند یوتھیوں کی طرف سے مبینہ طور پہ حملہ کیا گیا، بلکہ ان کی گاڑی پر گولیاں تک برسائی گئیں۔ آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے، وہ ایک سندھلا صاحب ہیں، ان کو جناب ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی کافی تعریفیں کی تھیں اور پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے تنقید کی تھی۔ کیا کچھ انہوں نے کہا تھا، خود سن لیجئے۔ اس نے کہا یار اس ملک کی قوم کو نا عمران خان نے شعور دیا۔ میں نے کہا یار تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا میری عمر 50 سال ہے۔ میں کہا تمہیں عمران خان نے شعور دیا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا تمہارے باپ کو اس کا مطلب شعور نہیں تھا، تمہارا باپ جو تھا وہ بے شعور تھا۔ وہ کہتا نہیں میرا، میں کہا تو ابھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے، عمران خان کتوں آ گیا شعور دینا والا؟ تو آپ شعور نہیں اجے تک آیا، ٹھیک ہے؟ تو باشعور کوئی بھی بندہ عمران خان کو اچھا نہیں کہتا۔ اس چیز کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ نواز شریف صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہے۔ آپ جائیں، موٹر وے بالکل کاغذ پہ نہیں بنا ہوا، آپ جائیں جا کے برج دیکھیں۔ میں نے پیچھے ویڈیو ایک بنایا گجرانوالا میں، جو لوہیاں والا بائی پاس میں جہاں 12 گھنٹے ایک ٹرک کھڑا ہوتا تھا تو 4 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جام ہو جاتے تھے، وہ جا کے دیکھیں، وہ کاغذ پہ نہیں بنے۔ یہ جو پی کے ایل آئی ہاسپٹل ہے وہ کاغذ پہ نہیں بنا ہوا، یونیورسٹیاں کاغذوں پہ نہیں بنی ہوئی۔ جی تو جناب آپ نے سنا کہ کیا کچھ انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد تشدد کر کے ان کو شدید مارا گیا، ان کی گاڑی کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ان کا خون بہا، ان کو شدید بری حالت کے اندر جو ہے ہاسپٹلائز کیا گیا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یوتھیے یہ بات برداشت نہیں کر سکے کہ ایک کمیڈین جو ہے اگر اس نے ایک جغت مار دی یا اس نے ایک پارٹی کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اس نے سپورٹ کر دیا اور محض اس لیے کہ وہ آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا یا وہ آپ کی پارٹی کو پسند نہیں کرتا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر گولیاں بھی مار دیں، آپ لوگوں نے اس کو جان سے مارنے کی پوری کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، جو سب کچھ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ لوگ جب گندی اور غلیظ قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ جب ملک کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، آپ جب لوگ 9 میں جیسے واقعات کو دہراتے ہیں، تو کیا وہ سب کچھ جسٹیفائی ہوتا ہے؟
کیا وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ بہرحال ان چیزوں کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر آگے آ کر والنٹریلی بالکل فری آف کاسٹ کسی سے کوئی سنگل پینی لیے بغیر پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارا تو ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ حامد میر جیسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جو کہ کھلے عام بیٹھ کر کسی کی ایما پر کسی سے پیسے لے کر کسی کے فنڈز لے کر کیا کیا بیانات دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میری جان بچا دو خواجہ سعد رفیق صاحب. تو کیا یہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اور پھر اسی وجہ سے شاید پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو ہوتا آ رہا ہے. تو آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.